أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے سابقہ درس میں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں قوم لوط اور ان کے اعمال اور ان کے افعال اور اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ قوم عاد کے بارے میں اور قوم نوح کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو صرف اس کے کافر ہونے کی وجہ سے برباد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے ان کو ہوا سے خمس عطا فرمائے، اللہ نے ان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں کہ یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ائمہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ ائمہ ضلال کا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد ہر بندے نے اپنے جو اللہ نے اس کو اختیار دیا اس کے مطابق جو بھی اس نے اختیار کیا، کوئی جبر نہیں۔ اللہ نے کسی پہ جبر نہیں کیا کہ زبردستی اس کو مسلمان کر دے، اگر وہ چاہے تو دنیا میں کوئی ایک کافر بھی نہ ہو، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی کافر بنا دیتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، بلکہ دونوں کے لیے راستہ کھول دیا اور واضح بھی کر دیا کہ دین کے لیے کوئی جبر نہیں، کھلے دل سے دلائل کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے بعد بالکل تم یقین کامل کے ساتھ اور بصیرت کاملہ کے ساتھ اسلام میں آؤ، اور اگر نہیں آنا چاہتے ہو کفر میں جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے اور وہ اسلام نہیں لے آئے ان کو ہلاک کر دیں، عذاب نازل کر دیں، برباد کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب قوم کفر کے ساتھ جرم کرتی ہے، کفر کے ساتھ ظلم کرتی ہے، کفر کے ساتھ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کو 950 سال اللہ کے پیغمبر نے تبلیغ کی، لیکن جب قوم اس حد تک بڑھ گئی کہ نبی سے مذاق اڑا رہی ہے،
اللہ کے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے مارنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے پکڑا۔ قوم عاد جب اپنی سرکشیوں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح قوم لوط جو ہے جب اپنے حدود سے بڑھ گئی اور انہوں نے دنیا میں ایک ایسے گناہ کی بنیاد رکھی جو ان سے پہلے کسی انسان اور جن کے دماغ میں بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، تو انجام یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کے ان کو ہدایت کی، انہوں نے خود معجزہ مانگا، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ کا عذاب۔ اب اسی طرح جو آیات ہم نے آج کے درس میں تلاوت کی ہے، ان کا تعلق ہے قوم مدین سے، اور ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام۔ قوم مدین جو ہے، یاد رکھیں کہ مدین حضرت ابراہیم الخلیل کی اولاد میں ہے۔ مدین ایک سردار کا نام بھی ہے اور مدین ایک جگہ کا نام بھی ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اسی سردار کے نام پر اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا، اس کو مدین کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، اور بعض آیات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو اصحاب الایکا کہتے ہیں کہ وہ جنگل والے لوگ، بہت بڑے گھنے جنگل تھے ان کے علاقے میں۔ تو اب دو قول ہیں مفسرین کرام کے، بعض فرماتے ہیں کہ پہلے قوم مدین کی طرف بھیجا، جب قوم مدین ایمان نہ لے آئی اور جرائم میں بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد اللہ نے پھر ان کو اصحاب الایکا کی طرف بھیجا، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکا ہوں یا قوم مدین ہوں، وہ قریب قریب کے لوگ تھے، اور اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم شعیب علیہ السلام جو ہے، یاد رکھیں ان میں جو جرم تھا وہ جرم یہ تھا کہ وہ ناپ میں اور تول میں خیانت کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں دو چیزیں ہوتی تھی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کیلی کہلاتی تھی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو وزنی یعنی میزان ہوتا تھا، تول ہوتی تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ناپ اور تول۔ تو اس قوم کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ اور تول میں خیانت کرتے تھے، کہ اگر دینا ہوتا تو تھوڑا دیتے، اور کسی سے لینا ہوتا تو پورا سے زیادہ لے لیتے۔ مثلا لینا ہے تو سوا سیر بنا کے لے لیا، اور اگر دینا ہے تو پونے سیر کو سیر بنا کے دے دیا۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آدمی ناپ میں، تول میں، پیمانے میں، پیمائش میں، ادائے حقوق کے اندر خیانت کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ایک سورت بھی مطففین کے نام سے نازل فرمائی ہے کہ جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو وہاں کے لوگوں میں بھی یہ بیماری تھی کہ وہ بھی ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہ بہت بڑی خامی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر پہ وہ صورت مبارک اتاری، اور حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے بعد اور اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد اور اسلام کے وہاں کامران ہونے کے بعد اللہ نے مدینے والوں کو ایسا بدلا کہ جو تول میں سب سے زیادہ کھوٹے تھے وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر تولنے والے بن گئے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر آپ جا کے مدینہ منورہ میں غور کریں تو اتنا اچھے تولنے والے اور پیدائش کرنے والے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
سب سے زیادہ متبع بنایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دنیا میں دو حقوق ہیں، یاد رکھیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق بندوں پر، اور ایک ہے حقوق العباد کہ بندوں کے ایک دوسرے پر حق۔ یوں سمجھ لیں جیسے نماز جو ہے یہ اللہ کا بندے پہ حق ہے، اللہ نے روزہ فرض فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہے، یہ تو اللہ کے بندے پہ حقوق ہے۔ اور بندے کے بندے پہ حق ہے کہ والدین کا اولاد پہ حق ہے، اولاد کا والدین پہ حق ہے، بیوی کا خاوند پہ حق ہے اور خاوند کا بیوی پہ حق ہے۔ اسی طرح جب آپ لین دین کرتے ہیں تو ایک بیچنے والا ایک لینے والا، ان کے آپس میں حقوق ہے۔ اسی طرح جب آپ امانت رکھتے ہیں تو ایک امانت دینے والا اور ایک امانت رکھنے والا، ان کے آپس میں حقوق ہے۔ اسی طرح بڑے کا چھوٹے پہ حق ہے، استاد کا شاگرد پہ حق ہے، عالم کا غیر عالم پہ حق ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں ہمسائے معاشرہ آنے والے مہمان کے حقوق ہیں، تو یہ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں پہ حق ہے جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور بندوں کے بندوں پہ حق ہے جو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اب اللہ کا جو حکم ہے کہ حق پورے کا پورا ادا کرو، تو معنی کیا ہے کہ اگر اللہ کا حق ہے وہ بھی پورا کرو، اور اگر بندوں کا حق ہے تو وہ بھی پورا کرو۔ یعنی ناپ اور تول میں کمی کرنے کا معنی یہ نہیں کہ صرف لینے دینے والی چیزیں، بلکہ سیدنا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع و سجود جو ہے وہ آرام سے نہیں کر رہا بلکہ ٹکریں مار رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لقد تففت، تم نے کھوٹ کیا ہے اللہ کے حق میں، یہ تم نے ناقص وزن کیا ہے، اللہ کا حق پورا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ، ہر چیز کے لیے ایک وفا ہے یعنی پورا دینا ہے، اور ہر چیز میں ایک نقصان ہے کہ اگر خیانت کرے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ مثلا آپ مزدور ہیں، آپ نے 8 گھنٹے کی مزدوری 50 ریال کے عوض میں طے کی ہے، یا کوئی آدمی ملازم ہے، کوئی آدمی کلرک ہے، کوئی آدمی افسر ہے، اور اس کی تنخواہ مقرر ہے اور 8 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا وہ پابند ہے، اگر اس نے اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 1 منٹ بھی خیانت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ رواج ہوتی ہے کہ 8 بجے دفتر میں ملازموں نے پہنچنا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 8:30 آئیں گے، کوئی 8:45 آئے گا لیکن ڈیوٹی تو 8 سے لکھیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ملازم اپنے میز پہ بیٹھا ہے اور کوئی دوست ملنے کے لیے آ گئے، چائے منگوا لی اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور باہر کام والے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہدایت جاری کر دیتے ہیں کہ میرے خاص دوست ہیں مجھے ڈسٹرب نہ کریں، کوئی ٹیلی فون بھی آئے تو مجھے نہ ملائے بلکہ کہہ دیں کہ صاحب میٹنگ میں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ افسران کرام جو ہیں یا میٹنگ میں ہوتے ہیں یا حمام میں ہوتے ہیں، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر سکے یا آپ کی بات کا جواب دے سکے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح لیٹ اٹھے دفتر میں پہنچنے کے بعد وہی ناشتہ منگوا رہے ہیں، وہی چائے پی رہے ہیں، یا کوئی آدمی اپنا ظہر کی نماز کے لیے نکلا تو آدھا گھنٹہ پہلے نکل گیا اور آدھا گھنٹہ بعد میں آ گیا، تو خیانت کہ اس نے اپنے حقوق کو ادا بھی کیا ہے اور وہ قیامت میں پکڑا جائے۔ اسی لیے علماء کرام جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، جو اللہ کا تقویٰ کرنے والے لوگ تھے،
یعنی وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ یحییٰ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث پہ شرح لکھی ہے، جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی جائیداد میں سے کتابیں بیچتے تھے، کتب خانہ تھا حضرت کا، اس سے جو پیسے جمع ہوتے تھے، فرمایا کہ جتنا عرصہ میں نے مدرسے میں پڑھایا ہے وہ پوری کی پوری تنخواہ مدرسے میں واپس جمع کرا دو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دن میں نے 2 منٹ 10 منٹ کم پڑھایا ہو اور قیامت میں اس مواخذے سے بچ جاؤں۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بیٹھے ہوئے بیت المال کے کام میں مصروف ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں ملنے کے لیے۔ جب سلام فرمایا تو پوچھا کہ حضرت علی آپ کوئی سرکاری کام سے آئے ہیں یا ذاتی کام ہے؟ انہوں نے فرمایا ذاتی مشورہ کرنا ہے، تو فوراً بتی کو بجھا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین اندھیرا ہو گیا، اس وقت تو دیے ہوتے تھے، کوئی لیمپ یا بجلیاں تو نہیں چلتی تھی، آپ نے اندھیرا کر دیا ہے، بات کرنے میں ذرا مشکل پیدا ہوگی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ حضرت علی آپ کا ذاتی کام ہے اور اس دیے میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ بیت المال کا ہے، قیامت میں کس کو جواب دوں گا؟ اس لیے آپ کو میں وقت تو دے سکتا ہوں لیکن بیت المال کی چیز میں آپ پہ خرچ نہیں کر سکتا کہ قیامت کے اندر کہیں یہ بات جو ہے وہ خیانت میں شمار نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دور میں آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے اور مدینہ منورہ کا سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا۔ اس دور میں یہ گاڑیاں یہ موٹریں یہ کہاں تھی؟ تو ایک ساتھی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا ایک لفافہ ہے، ایک خط ہے، مہربانی فرما لیں، اگر برا نہ سمجھیں اور نہ گوار نہ گزرے تو مدینہ منورہ میں لے جائیں اور فلاں بندے کو پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہ، اگر ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ والا بدو جو ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضرت خط آپ نے لے جانا ہے، اونٹ والے کا کیا کام ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے، جب اونٹ والے سے میں نے مدینہ منورہ کا کرایہ طے کیا تھا اور اس کو اپنا سامان دکھلایا تھا تو تمہارا خط اس میں شامل نہیں تھا۔ اب اگر اس کی رضامندی کے بغیر یہ بوجھ میں اس پر زیادہ ڈال دوں تو قیامت میں خدا کو کون جواب دے گا؟ اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ کتنا گھبراتے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین کہ مدرسے میں ہوتے تھے تو ہمیشہ 2 پنسلیں ہوتی تھی، اگر مدرسے کا کوئی کام ہے تو مدرسے کی پنسل استعمال ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ذاتی خط لکھ کے دینا ہے تو اپنی پنسل استعمال ہو رہی ہے۔ یہ وجہ ہوتی تھی کہ وہ ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے قوم شعیب پہ اسی لیے تو عذاب بھیجا ہے کہ وہ پیمائش میں اور ناپ تول میں نقصان کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب جب جاتے تھے بازاروں میں اور دیکھتے کہ کوئی سودا بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی چیز جنس بیچ رہا ہے تو فرماتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن ہر بندے کو اس کے گناہوں کے مطابق پسینے کی لگام دی جائے گی۔ کیا مانا؟ کوئی آدمی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی آدمی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی آدمی کے منہ میں لگام کی طرح پسینہ پہنچا ہوگا، اور کوئی آدمی پسینے میں ڈوب جائیں گے جیسے کہ مینڈک پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لینے دینے میں نقص کرتے ہیں، جو لینے میں زیادہ لیتے ہیں اور دینے میں تھوڑا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی لفظ ویل سے شروع کیا
بیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بد دعا، یعنی ہلاکت و بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو داپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بیل جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور وہ جہنم کی وادی پتہ ہے کتنی گہری ہوگی کہ اگر یہوی فی الکافر 40 خریفا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کافر کو ڈالا جائے گا 40 سال تک جاتے جاتے جا کے تب اس کی تہ میں پہنچے گا۔ تو یعنی اتنی گہری جہنم کی وادیوں میں ان کو ڈالا جائے گا جو پیمائش میں تول میں کمی پیشی کرتی۔ اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ اوفوا الکیل، کہ بالکل پوری ناپ تول، یعنی پورا پورا حق ادا کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ پورا پورا پیمائش کیا کرو، خبردار میزان میں کسی کو گھاٹا اور تروٹا نہ دینا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق میں نقصان کرتے ہیں، یا لینے دینے میں نقصان کرتے ہیں، یا اجارہ میں عجیب مزدور جو ہے وہ بہانہ کر کے کام چوری کر رہا ہے۔ ایک آدمی کا کنٹریکٹ ہے اپنے مالک سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کا، وہ اس میں نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن ایک بزرگ کو کسی مزدور کی تلاش ہوئی، تو وہ منڈیوں میں جہاں مزدور بیٹھا کرتے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ اس کے آگے پوچھا کہ جی تم کیا مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک دیوار ٹھیک کرانی ہے، لیکن اس نے کہا کہ حضرت میں مزدوری کروں گا، آپ کی دیوار ٹھیک کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا، اور اسی طرح ایک میری شرط یہ ہے کہ مزدوری جو مقرر ہوگی نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ مزدوری میں مجھے کام بتلا دو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی 1 منٹ انسان ہے، یعنی انسان اب دیکھیں نا صبح صبح جب جاتا ہے تو اس کی قوت ہوتی ہے، نشیط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، دوڑ دوڑ کے کرتا ہے کام، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد تبھی انسان ہی تھک جاتا ہے، تو اب اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں قیامت میں معاوضے میں پکڑا جاؤں، تم 1 دن کا کام مجھے طے کر دیا کرو کہ یہ کام کرنا ہے، اب وہ کام میں 8 گھنٹے میں کروں، میں 9 گھنٹے میں کروں، یا میں 6 گھنٹے میں کروں، تاکہ اصل معاملہ تمہارا ہمارا کام کے ساتھ طے ہو جائے کہ پھر ہمیں سے جھگڑے میں نہ پڑے۔ تو یہ سارے معاملات جو تھے وہ پہلے انہوں نے طے کیے اور پھر جا کے مزدوری قبول کی۔ تو وہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کیسا مزدور ہے بھائی، یہ کیسی اس قسم کی شرائط کر رہا ہے، لے آیا میں نے کام دکھلا دیا، اور فرماتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کام جو ایک مزدور نے 8 گھنٹے میں کرنا تھا وہ 4 گھنٹے میں کام ختم کر کے میں گیا، انہوں نے کہا جی کام دیکھ لیں، میں نے کہا بالکل کام ٹھیک ہے، تو میں نے مزدوری زیادہ دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا میں نے پہلے شرط کی تھی کہ میں زیادہ نہیں لوں گا، لہذا مجھے میرا حق دے دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے پھر اس مزدور کو ڈھونڈا تو وہ مجھے نہ ملا، میں کئی دن ڈھونڈتا رہا، وہ نہ ملا، آخر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو ایک پرانی سی جھوپڑی تھی سڑک کے کنارے، اس کے اندر وہ لیٹے ہوئے تھے فرشی پہ، اور مٹی کی کچی اینٹ جو ہے وہ بطور سرانے رکھی ہوئی تھی، اور عین شدت بخار میں مبتلا تھے، لیکن زبان پہ اللہ کا قرآن جاری تھا۔ میں نے جا کے اٹھایا، بٹھایا، پانی پلایا، اور میں نے کہا کہ مہربانی کریں آپ میرے گھر میں چل کے رہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا بہت بڑی مہربانی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اگر میں نے گھروں میں رہنا ہوتا تو میں محل چھوڑ کے نہ آتا۔ میں نے کہا کیا مطلب محل چھوڑنے کا؟ اس نے کہا میں ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا ہوں،
تو میں نے تو اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا ہے کہ قیامت میں کیسے حساب دوں گا، تو پھر میں تمہارے گھر میں جا کے کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں یا بندے کے حقوق ہیں، وہ ہر حال میں پورے ہونے چاہیے۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی خاوند نے بیوی کو اپنی خواہش کے لیے بلایا اور بیوی نے بغیر کسی عذر کے انکار کر دیا، ایک تو ہے کہ بیوی بیمار تھی یا بیوی ایام حیض سے تھی یا اس کے لیے کوئی مجبوری تھی، اس کے بغیر اگر اس نے انکار کر دیا تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ ساری رات اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں کہ تم کتنی بدبخت عورت ہو کہ اپنے خاوند کے حقوق میں تم نے ادائیگی نہیں کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ایک خاوند کا اپنی بیوی پہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام حقوق کو ادا کریں۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے حق کھا جاتا ہے تو تہجد کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کے تانے بناتا ہے اور لوگوں کی عزت میں جھوٹ بولاتا ہے تو اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن لوگوں کے حق مار لیتا ہے، ایک آدمی 5 وقت کا عبادت گزار ہے لیکن بندوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ من المفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب ہو، وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا نہ تو دنیا میں امیر غریب تو ہوتے رہتے ہیں، امیر لوگوں کی بھی دنیا ہے گزر جائے گی اور غریب کی بھی گزر جائے گی، رات فٹ پاتھ پہ سونے والے کی بھی گزر جاتی ہے اور محلوں میں سونے والے کی بھی گزر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، تہجد ہے، نفلیں ہیں، لیکن ضرب لہذا و شتم لہذا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا حق کھایا۔ قیامت والے دن جب آئے گا اللہ اس کی نیکیاں لے کے ان کو دے دیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ مفلس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم مدین میں تشریف لے آئے، تو سب سے پہلے حضرت شعیب نے وہ دعوت دی جو ہر پیغمبر کی دعوت ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے قوم خالص اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے اپنی قوموں کو، امتوں کو ایک سبق پڑھایا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یاد رکھ لو یہ دعوت انبیاء اور رسل ہے کہ جو چیزیں عبادت ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اگر اس میں کسی غیر کو شامل کرو گے تو کافر و مشرک بن جاؤ گے۔ اس لیے بات یاد رکھ لیا کریں، مثلا نماز عبادت ہے، رکوع سجود عبادت ہے، خیرات منت نظر عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو جب تم نے اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارا تو کافر و مشرک بن جاؤ گے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جناب ہم کسی پیر کو پکارتے ہیں تو محبت کے لیے پکارتے ہیں، تو اللہ کو جب پکارتے ہو دشمنی کے لیے پکارتے ہو، یہ کون سا بہانہ ہے؟ پکارنے کا حق جو ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سارے قرآن مقدس میں ربنا 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 ربنا
ربنا. اسی طرح میرے پاک نبی کی حدیث کی دعاؤں میں اللہم 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 کیا معنی ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو یا حرف ندا ہے. قوم کو آپ نے دعوت دی توحید کی، اور اس کے بعد دوسری جو نصیحت فرمائی قوم کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم عبادت کرو، اور تمہارے پاس معجزے بھی آ چکے ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول پورا پورا انصاف سے کرو، عدل سے کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ان کی چیزوں میں نقصان نہ دو کہ جب لینا ہو تو اور برتن ہے اور دینا ہو تو اور برتن ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ فساد نہ بچاؤ. یاد رکھو کہ ہر زمین کا فساد ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی. اسی طرح صلاح ظاہری ہے اور باطنی. علماء نے لکھا کہ زمین کی صلاح ظاہری کا کیا معنی کہ اللہ کے حکم پورے کرو، اللہ کے فرمان پورے کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اور زمین کی باطنی اصلاح کیا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زندگی گزارو. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اور آخری سورت معوذتین پڑھتا ہے، اسی طرح سورت فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے صرف اس کا گھر نہیں بلکہ ساتھ والے گھروں کو بھی عذاب سے بچا لیتے ہیں. اسی لیے میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جب کسی بستی پہ حملہ کرنا ہو رات کو شب خون نہ مارا کرو بلکہ انتظار کیا کرو. اگر صبح کی اذان آ جائے تو بستی پہ حملہ نہ کرو، اور اگر اذان نہ آئے تو پھر دن میں کافروں پہ حملہ کرنے کی اجازت ہے. اب اندازہ کریں کہ اگر بستی میں ایک بندہ بھی اذان دینے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ظاہری عذاب کو بھی ٹال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب اور پریشانی سے بچا دیتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر اس وقت جب کہ پوری زمین میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا بھی نہیں بچے گا. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے نفخہ اولا کے وقت میں اللہ ایک ہوا ایسی چلائیں گے کہ جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مومن ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، ان پہ موت آ جائے گی. اور باقی دنیا میں کون بچیں گے؟ شرار الخلق، تمام دنیا کے برے لوگ. کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے. اس لیے زمین میں ایک ظاہری فساد ہے. کیا مانا؟ قتل کرنا، خون ریزی کرنا، مسلمانوں کی آبرو لوٹ لینا، کسی کا مال چھین لینا، اور لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا، فساد ہو گیا. اور ایک باطنی فساد ہے کہ اللہ سے تعلق کو توڑ لینا، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اللہ کے ذکر کو بھول جانا، تو پھر زمینوں میں فساد ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ میری نصیحت، عقیدہ توحید کا اختیار کرو، عمل میں اصلاح کرو، ناپ تول میں پورے کا پورا حق ادا کرو،
اور زمین میں فساد نہ کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر رستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو نہ ڈراؤ، ہر رستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ایمان لانے سے نہ روکو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم شعیب ایک تو ان کی عادت یہ تھی کہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور ہر گزرنے والے کو لوٹ لیتے تھے، اس کا مال چھین لیتے تھے، اور دوسری عادت یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے، اگر کوئی بندہ ایمان کے لیے، کوئی بندہ اللہ کے نبی کے لیے جانے والا ہوتا تو اس کو بھی روک دیتے۔ اور تیسری وجہ کیا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ نے فرمایا کہ تم کجی کو ڈھونڈتے ہو، کیا مانا کہ کہیں حق والوں کی کوئی بات مل جائے اور پیچھے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو ٹیڑھا پن کو، تم سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اب اگلی آیات میں دیکھیں ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یاد کرو اس نعمت کو کہ تم تھوڑے تھے، محدود عدد تھا، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، عدد میں بھی، مال میں بھی، دولت میں بھی، پیسے میں بھی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم غریب تھے، کیسے اللہ نے بدل دیا، تم تھوڑے تھے، کیسے اللہ نے زیادہ عطا فرما دیا، تم لوگ اپنے گھروں میں محتاج تھے، اللہ نے تمہاری احتیاج دور کر دی۔ تو اب نتیجہ کیا ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرو۔ اور فرما وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور تدبر کرو، غور کرو، سوچو کہ تم سے پہلے جو قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، اسی طرح قوم لوط، ان پہ کیوں عذاب آیا، غور کرو، ان فساد کرنے والوں کی طرح تم بھی نہ بن جاؤ کہ کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کیفیت کیا تھی، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، کیا مانا؟ وہ کہتے تھے کہ شعیب ایک بات تو سمجھاؤ، ایک جماعت ہے جو تم پہ ایمان لے آئی، ایک جماعت ہے جو تم پہ ایمان نہیں لے آئی۔ دنیا میں تو ہم دونوں رہ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اگر تمہارے اوپر ایمان لانے سے کوئی فائدہ ہوتا تو ان کو نہ ہو جاتا۔ یعنی مومن بھی تو اسی طرح دنیا میں رہتا ہے، اسے بھی تکلیف ہے، بخار ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانیاں ہیں، اسی طرح کافروں کو بھی دکھ ہے، سکھ ہے، پریشانیاں ہیں، فائدے بھی ہیں، نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ تو پھر آپ پر ایمان لانے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب پیغمبر نے کیا دیا، فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ظالمو تم کہتے ہو کہ سب برابر ہے، نہ صبر کرو، ذرا انتظار کرو جب تک کہ اللہ حق کو باطل میں فیصلہ نہ کر دیں، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ نہ کر دیں، اور سب سے بہتر فیصلے کرنے والے وہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ڈرو اللہ سے، یہ تو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے، ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں یا تم کامیاب ہوتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جتنے مفسدین آئے، جتنے دنیا میں مجرمین آئے، جتنے دنیا میں ظالمین آئے، اللہ نے اپنے نبی، اپنے ماننے والوں کو اللہ نے بچایا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین مکذبین کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے واقعات ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن میں، ان کا مقصد کیا ہے کہ عبرت پکڑو، تم غور کرو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تمہارے اندر قوم لوط والی بیماری تو نہیں آ گئی؟ تم غور کرو تمہارے اندر کہیں قوم شعیب علیہ السلام والی بیماری تو نہیں آ گئی؟ لیکن آج بدقسمتی سے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ بلائیں اتنی گھر کر چکی ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ معاف کرے، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں ہے، کوئی کالج محفوظ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی محفوظ نہیں ہے، اور اب تو اللہ معاف کرے مسلمانوں کے اپنے گھرانے، ان کی اپنی بیویاں بھی بدفعلی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک پیمائش اور لینے دینے میں خیانت کا تعلق ہے، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر کافر ملکوں سے تجارت کریں، وہ اگر کپڑا آپ کو بھیجیں گے، ایک تھان پہ اگر 30 گز لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے پیمائش کریں 31 گز تو ہو سکتا ہے، لیکن 30 گز کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تھان آپ کسی مسلمان ملک سے منگوائیں، پہلے تو 28 گز ہوگا، اندر 2 ٹکڑے ہوں گے، اور رنگ جو آپ نے مانگا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی افسوس یہ ہے کہ جو امانت و دیانت مسلمان میں ہونی چاہیے تھی، جو صداقت مسلمان میں ہونی چاہیے تھی، آج وہ ہماری چیزیں کافروں نے لے لی ہیں، اس لیے وہ دنیا میں کامیاب ہیں، اور ساری دنیا کی برائیاں، ساری دنیا کا جھوٹ اور فریب جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے۔ یہاں بہت سارے عرب تاجروں کے ساتھ کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ جی تم باہر کافر ملکوں سے سامان منگواتے ہو، اور یہی چیزیں مسلمان ملکوں میں بھی تو بنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہم کہ جب بھی ہم نے مسلمان ملک سے کوئی چیز منگوائی ہے بس ایک ہی سودا کافی ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم نے کان پکڑ لیے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ جب تمہارے کلمے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ کپاس کے اندر بھی اینٹیں ڈال دیں، وہ کپاس کے اندر بھی ریت ڈال دیں تاکہ وزن زیادہ بڑھ جائے، وہ اللہ معاف کرے زیتون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ملا دیں، وہ لوگ گھی کے بجائے گریس میں مٹھائیاں بنا کے ہمیں کھلا دیں، وہ لوگ دواؤں کے بجائے بیسن کا آٹا لے کے کیپسولوں میں ڈال کے بیچ دیں، تو ایسے ملکوں سے ہم کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے کہ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی ہر وہ گناہ کرے گی جو پہلی امتیں کر چکی ہیں، تو اس کا انجام یہ نکلا ہے کہ وہ امتیں تو الگ الگ تھیں، اب قیامت تک امت ہے تو فقط امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ آج خیانت بھی ہمارے اندر ہے، آج رشوت بھی ہمارے اندر ہے، آج بددیانتی بھی ہمارے اندر ہے، آج جھوٹ بھی ہمارے اندر ہے، آج سود بھی ہمارے اندر ہے، آج ناپ تول میں کھوٹ کرنا بھی ہمارے اندر ہے، آج عقیدے کے اندر شرک ملانا بھی ہمارے اندر ہے، سنت کے اندر بدعت کو ڈالنا بھی ہمارے اندر ہے، حلال میں حرام کو داخل کرنا بھی ہمارے اندر ہے، غیر محرم کو محرم بنا دینا بھی ہمارے اندر ہے، اپنی بیویوں کو ماں بنا کے لے آنا بھی ہمارے اندر ہے۔ وہ تمام گناہیں جو ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر مقام پہ، ہر ملک میں اور ہر مسئلے میں ذلت کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، اور علاج کیا ہے؟ یاد رکھو کہ تمام امت مسلمان پھر قرآن و حدیث کی طرف لوٹ آئیں، پھر غلامی محمد مصطفیٰ کی طرف لوٹ آئیں،
ہر بندہ اپنے اپنی حد تک گناہوں سے توبہ کر لے، ہر بندہ اپنے اپنے گھر کی اور محلے کی اصلاح کرے، ہر بندہ اپنی بیوی بچے اولاد ملازم کی اصلاح کرے، تو آج بھی یہ امت جو ہے سدھر سکتی ہے اور کامیابی آ سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے اصلاح کرنے کی کوشش نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، پھر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ان قوموں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے بجائے دوسری قومیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کہ سنا یہ ہے کہ پیر کے دن جو ہے وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پہ اللہ کے فرشتے اعمال اور درود پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے اس حرم میں مسجد الحرام میں نماز کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب بھی 1 لاکھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اصل جو ذکر ہے وہ صرف نماز کا ہے، یعنی حدیث مبارک میں جو ذکر ہے حضور پاک نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کا 1000، مگر مسجد الحرام میں 1 لاکھ۔ تو ذکر جو ہے وہ تو صرف نماز کا ہے، لیکن علماء کرام سلف صالحین فقہائے عظام فرماتے ہیں کہ جب ایک عبادت کا ذکر آ جائے تو ساری عبادتیں اسی کے تابع ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت سارے قرآن کی آیات میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے بھی سارے حقوق پورے کرو اور بندوں کے بھی سارے حقوق پورے کرو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز چونکہ اہم العبادات ہے، تو اس لیے اگر نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے تو ہر عبادت کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ اسی طرح طواف جو ہے الطواف کالصلاۃ، طواف بھی نماز کے مقام ہے، اور اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو نماز کے اندر بھی تلاوت موجود ہے، سورت موجود ہے، قرآن پڑھنا موجود ہے، نماز کے اندر بھی تسبیح موجود ہے، تحمید موجود ہے، تقدیس موجود ہے، نماز کے اندر بھی التحیات اور درود موجود ہے، تو ان سب پر بھی تو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے یا آپ مکے میں روزہ رکھیں گے یا آپ مکے میں خیرات کریں گے، اللہ کی رحمت سے اس پر بھی 1 لاکھ ملے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ 1 لاکھ کا معنی بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1000، مسجد الحرام میں 1 لاکھ، یعنی 1 لاکھ مقابل ہے 1000 کے، نہ کے مقابل ہے 1 کے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ 1000 کو 1 لاکھ سے ضرب دو تو اتنا ثواب ملتا ہے کعبۃ اللہ میں۔ بعض ائمہ کرام کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اسی طرح واللہ واسع، اور فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، تو اللہ کی رحمت کو چھوٹا کیوں کرے؟ اللہ کی رحمت سے ہر عمل پہ اللہ ہمیں 1 لاکھ، اور اگر اخلاص ہو تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں۔ احرام کھول لینے کے بعد مینا میں طواف زیارت جب کرنے آئیں گے تو اپنے کپڑوں میں آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں بھی، احرام ہمارا کھل گیا مینا میں، سیدھی بات ہے کہ ہم نے کپڑے پہن لیے۔ اب طواف زیارت جو ہے وہ ہم اپنے کپڑوں میں کریں گے، اور صفا مروہ بھی انہی کپڑوں میں کریں گے، احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ احرام تو ہمارا مینا میں ختم ہو گیا، تحلل ہو گیا۔
طواف زیارت جو ہے وہ تحلل کامل ہے، لیکن اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی مثلا مینا میں کنکری مارنے کے بعد اگر قربانی نہیں کی، سر نہیں مڈایا، احرام نہیں کھولا، احرام میں آ کے طواف زیارت صفا کر لے، تب بھی جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ میرے آقا نے سب سے پہلے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربانی فرمائی، قربانی کے بعد سر پہ اسرا پھروایا، وہی مینا میں غسل فرمایا، کپڑے پہن کے طواف زیارت اور سائی کے لیے تشریف لے آئے۔ حجت کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 4 رکعت کٹھی پڑھیں، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی نفلی عبادت ہے، اس کا ثواب ایک کے بجائے ہم زیادہ کو دینا چاہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دے، پوری امت کو دے دے، اللہ عطا فرما دے۔ آگے استخارہ کے بعد کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بات چیت نہ کرے، یعنی افضل ہے، افضل یہ ہے کہ رات کو سونے کے وقت میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگ کے سو جائے، تاکہ دماغ آپ کا اسی کام کی طرف لگا رہے، آپ کسی اور خیالات میں نہ الجھ جائیں، ورنہ کوئی منع نہیں۔ ابھی آپ مغرب کے بعد استخارہ کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں اور باتیں کرتے رہیں، وظیفے پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، مقصد تو استخارہ کر کے اللہ سے پوچھنا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں شیطانی وسوسے آئیں تو نماز کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھوکنا جو ہے وہ کیسا ہے، تھوک کے دیکھ لو، اگر پیسے جو بیٹھا ہوگا سبق پڑھا دے گا، تجربہ کر کے دیکھو نا، ساتھ والا مسئلہ سمجھا دے گا آپ کو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے مسئلے۔ جب اللہ کے بندے نماز میں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی کہ اعوذ پڑھو اور بائیں طرف تھوکتے پھرو، باقی نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے جب معاف کر دیے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور نماز کی حالت میں وسوسے آنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ چور وہی چوری کرتا ہے جہاں مال پڑا ہو، اگر اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ کافر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، پتہ ہے شیطان کو بھی یہ جہنمی ہے، ان سے جھوٹ بلوانے کی ضرورت ہی کیا ہے مجھے، ان سے دھوکہ کروائیے تو ہے ہی جہنمی، یہ تو پکے ہیں، ان کا تو میں نے رجسٹریشن کر دی ہے جہنم میں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اب ان کو خراب کرو، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ چلو یہ خدا کو نہیں چھوڑتا، نبی کو بھی نہیں چھوڑتا، تو جھوٹ بلواؤ، غیبت کرواؤ، گلا کرواؤ، زنا پہ لگاؤ، شراب پہ لگاؤ، نشے پہ لگاؤ، کسی طرح سے اس کو گمراہ کرو نا۔ اس لیے مسلمانوں کو زیادہ پر اس نماز میں بس رسائے کوئی فکر نہ کرے۔ کہتا جی کہ 4 سال پہلے جب ہم سرکاری ڈیوٹی میں حاجیوں کی خدمت کے لیے آئے تھے تو تمتع والی حج بدل کی اپنے والد کے لیے، آپ نے جب تمتع کیا ہے اور حج بدل کیا والد کے لیے، اگر پیسے تمہارے اپنے تھے، خرچہ تمہارا اپنا تھا، کوئی حرج نہیں، بکری بھی تم نے اپنے پیسوں سے کی ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے حج افراد کا کہ بھئی حج بدل میں حج ہے، اس کے ساتھ عمرہ بھی لانا ہے نہیں، اگر تمتع کرے تو دم تمتع دینی ہوگی، پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ حج کرانے والا خرچہ بھی زیادہ دے اور اجازت بھی دے کہ تم تمتع کر سکتے ہو۔ جب تم نے والد کے لیے حج کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ تمہارے اپنے پیسے تھے، اس لیے کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کن کن دعاؤں کو معصورہ کہا جاتا ہے؟ وہ دعائیں جو حدیث میں نقل ہیں حضور پاک سے، یعنی جو دعائیں حضور پاک نے پڑھی ہیں یا حضور پاک نے پڑھائی ہے یا حضور نے سمجھائی ہے، ان کو کہا جاتا ہے دعائے معصورہ۔ نفل نماز میں رکوع اور سجود میں
جو دعائیں حدیث مبارک میں ہیں وہ جو بھی چاہو پڑھ سکتے ہو، جیسے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اسألک العفو والعافیہ، یا مقلب القلوب والابصار، یعنی جو دعائیں حدیث میں ہیں اور تمہیں یاد ہے وہ کوئی بھی دعا تم پڑھ سکتے ہو، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی کہتے ہیں جی یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے، یہ جو لوگ ہوں ان سے پوچھو، مجھے تو پتہ نہیں ہے ایسے سلاسل کا۔ جی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سارا دن گناہ کرتا رہے اور شام کو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معافی دے دیتے، یہ کو پوچھنے کی بات ہے؟ ساری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معافی دے دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سارا دن گناہ کرتے رہو اور شام کو جا کے پادری سے معافی مانگ لو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر یہ سوچ کے گناہ کرو گے تو پھر تو تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کہ میں سارا دن تمہاری نافرمانی کروں گا اور شام کو تم کو کہہ دوں گا مجھے معاف کر دو، وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ خدا کی خدائی کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آدمی ارادہ تو کرے گناہوں کا اور توقع کرے رحمت کی۔ یعنی جا کے آدمی تو کیکر کا درخت لگائے اور جائے جی آم کیوں نہیں لگے ہوئے۔ مانا یہ ہے کہ اگر تم گناہ میں پڑ گئے، اگر تم سارا دن بھی گناہوں میں مبتلا رہے لیکن شام کو اللہ نے دل میں ڈال دیا اور تم نے سچی توبہ کر لی اور آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جاؤ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر پھر توبہ توڑ بیٹھے ہو تو پھر بھی توبہ کر لو، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جی میں ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں، میں گاڑی لوڈ کر کے سامان لاتا ہوں ریاض سے جدہ، اور کبھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے تو کیا جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو، بالکل اللہ پاک ثواب دیں گے، لیکن جدہ میقات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ریاض سے آئیں گے تو میقات طائف ہے، وادی سیل ہے، وہاں سے احرام باندھو گے تو وہ تو میقات کا عمرہ ہوگا، اور جدے سے احرام باندھ کے کرو گے تو یہ ہل سے آپ کا عمرہ ہوگا، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس عمرے کے برابر ثواب نہیں ہوتا۔ اگر ہم والدین کے لیے طواف کریں، والدین کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، طواف کریں، کوئی منع نہیں، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے خیرات کریں، صدقات کریں، ان کے لیے حج و عمرہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی دعاؤں سے ان کے مدارج جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہے وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی شاید ہدیہ بھیجے گا، کوئی ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے معافی مانگے گا، کوئی خیر کا کام کرے گا اور جس کا اجر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایک ڈرائیور ہوں، میں رات کو دیر تک گاڑی چلاتا ہوں اور تھکاوٹ کی وجہ سے جب سو جاتا ہوں تو میری فجر کی نماز جو ہے قضا ہو جاتی ہے، تو آپ بہت گناہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے معاف کرے۔ اور پھر آپ نے خود لکھا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں جلدی سو جانے کی بھی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں کہ ہم ساری رات گاڑی چلائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ابداً ایک عادت بنا چکے ہو کہ رات کو جیسے لوگ فلم پہ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ اپنے قصے کہانیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب رات کے 2-2:30 بجیں گے تو سو جائیں گے، صاف بات ہے کہ نماز کہاں پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور رات کو وقت سے سوئیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی عادت ہو گئی ہے تو پھر بالکل نہ سوئیں، صبح کی نماز پڑھ کے سو جائیں۔ جی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، جب کوئی مولوی آتا ہے تو بند کر دیتے ہیں۔ چلو اتنا حیا تو ہے نا ابھی،
یہی شکر کرو کہ ابھی ان میں اتنا حیا تو ہے کہ کسی مولوی کو دیکھ کے بند کر دیتے ہیں. وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اور نے کہا مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ لوگ جب آتے ہیں تو عورتیں جلدی جلدی پردہ ڈال لیتی ہے. اور نے کہا وہ ہمیں مرد سمجھتی ہے اسی لیے تو پردہ کرتی ہے، پردہ ہوتا ہی مردوں سے ہے. تو میں جب وہ مرد تصور ہی نہیں کرتی ہیں، اپنی بہن سمجھتی ہے، تم سے کیا پردہ کریں؟ جیسے ان کی داڑھی نہیں، جیسے ہماری داڑھی میں برابر ہو گیا مسئلہ. تو اس لیے بہرحال اگر کسی کو اس دور میں بھی مولوی سے اتنا حیا آتی ہے کہ فلم بند کر دیتا ہے، گانا بند کر دیتا ہے، تو شکر کرو اور دعا کرو کہ اللہ مکمل ہدایت دے. تو غسل یا وضو کے پانی کے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال دے. اگر ہاتھ گندے ہیں تو ناپاک ہو جائے گا، اگر ہاتھ پاک ہے تو کوئی حرج نہیں. لوگ ہاتھ ڈال کے ہی وضو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر تمہارے ہاتھوں کو گندگی لگی تھی پھر ڈال دیا تو پلیت ہو گیا. سے پہلے صلاۃ پڑھتا ہوں، طواف کے دعا نہیں آتا نہ آئے، کوئی دعا مانگنا ضروری نہیں. طواف میں آپ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کلمہ شریف پڑھتے رہیں، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، کوئی ضروری نہیں دعائیں پڑھنا. آئے تو پڑھے، نہ آئے نہ پڑھے. انشورنس کمپنیاں جو پالیسیاں لیتے ہیں لوگ، وہ خالص حرام ہے. جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، دو طرف سے ڈبل حرام ہے. نے لندن سے 600 ریال کسی کو دیا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس نے یہاں آگے کسی کو وکیل بنا کے دے دیا کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تقسیم کرو. اس نے تقسیم نہیں کیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. تمہیں کیسے پتا ہے؟ تمہیں نہیں دیے ہوں گے نا، پتا ہے اس کو پیسے نہ دے. ورنہ اس کو کیسے خبر لگ گئی کہ 600 ریال لندن سے آیا تھا، فلاں بندہ وکیل بنا، پھر اس نے فلاں کو وکیل بنایا، پھر وہ خود کھا گیا اور اس کو نہیں دیا. اگر اس نے حج تمتع